بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسی ہیں میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن. آج میں آپ کے لیے بہت زبردست ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت آسان ہے. مہمانوں کے لیے، گھر میں شام کی چائے کے لیے بہت بیسٹ ہے. اور یہ اکثر بچے فرمائش کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ملیں تو وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں. اور یہ بہت مزیدار، بہت کرنچی اوپر سے ہوتا ہے اور اندر سے بالکل سافٹ ہوتا ہے. اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں ہارڈ اینڈ سافٹ بال وتھ پوٹیٹوز. تو یہ پوٹیٹو کے بالز جو ہیں بہت مزیدار بنتے ہیں. آپ اس کا کمپیریزن کسی پکوڑے سے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بالکل ہٹ کے ہے. یہ دیکھیں اندر سے کتنے زبردست نظر آ رہے ہیں اور اوپر سے بالکل سخت سخت سے، یعنی کہ کرنچی کرنچی سے ہیں. تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف بنا وقت ضائع کیے. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اور ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر میں نے لے لیے ہیں 2 آلو جو کہ ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو باہر سے لینی پڑے آپ کو. بالکل گھر میں کچن میں موجود چیزوں سے آپ اس کو تیار کر لیں گے اور کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ نے گھر پہ اتنے مزیدار بنائے ہیں، کیونکہ یہ بہت مزیدار بنتے ہیں. آلو کو اس طرح سے میں نے میش کر لیا ہے اور اب اس میں ایڈ کریں گے، بس 1 سے 2 چیزیں ایڈ کریں گے اور ہماری جو یہ چیز ہے ریڈی ہو جائے گی بالز. میں نے یہاں پر اس میں بیکنگ پاؤڈر ایڈ کیا ہے 1/4 ٹی اسپون، نمک ایڈ کیا ہے 1/2 ٹی اسپون اور کارن فلاور ہے 1/2 کپ. میجرمنٹ کپ سے بھی میجر کر کے آپ ڈال سکتے ہیں. اور اب ہیں کچھ اسپائس، یعنی کہ گرین چلی اور ریڈ چلی. 1-2 میں نے ایڈ کیا ہے کیونکہ بچوں کے لیے بن رہے ہیں تو زیادہ گرین چلی کا استعمال نہیں کروں گی میں. اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں 3 سے 4 ٹیبل اسپون ہرا دھنیا ایڈ کر دیا ہے. اب ان سب ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. کارن فلاور کسی بھی کباب میں یا کسی بھی چیز میں آپ ڈالتے ہیں تو وہ ایک بائنڈنگ ایجنٹ کا کام کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس چیز کو کرسپی بنا دیتا ہے. اگر آپ کارن فلاور چپس میں ایڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی کرسپی ہو جائے گی، اور کسی کباب میں کر رہے ہیں تو وہ بھی اوپر سے کرسپی ہو جائے گا. تو اسی طرح سے یہ جو میں آلو میں نے ایڈ کیا ہے تو یہ آلو کو کیا کر دے گا، بالکل کرسپی کر دے گا اوپر سے آپ. اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت انہینس ہو جائے گا. باقی سارے جتنے بھی اب تک آپ نے دیکھے میرے چینل پہ یا باقی جگہ پہ، یہ اس سے بالکل مختلف ہے اور کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اب یہ مکس ہو گیا. اب اس کے میں چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لوں گی اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے. اور یہ بالز ایسا نہیں ہے کہ آلو آئل میں جانے کے بعد کھل جائیں گے، اس طرح سے ہو جائیں گے، بالکل بھی نہیں. کیونکہ میں نے اس میں کارن فلاور ایڈ کر دیا ہے تو اس نے اس کو کیا ہے، بائنڈ کر دیا ہے. تو جب اس میں آئل میں ڈالوں گی تو آپ دیکھیے گا بالکل بھی یہ الگ نہیں ہوں گے. اس میں کوئی انڈا یوز نہیں کیا میں نے اور اس طرح کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کی ہے میں نے. چلتے ہیں فرائی کرنے کے لیے. میں نے آئل کو چولہے پہ رکھ دیا ہے اور اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے. بالکل لو فلیم پہ نہیں کریں گے کیونکہ آلریڈی جو آلو ہیں وہ کوکڈ ہیں. تو بس ہمیں اس کو جلدی سے فرائی کر کے باہر نکالنا ہے اور اس کو فرائی کرنے میں تقریباً 5 سے 6 منٹ لگ جائیں گے آپ کو. ٹھیک ہو جائے گا. اور اب یہ میں نے اس میں بال ڈالنا شروع کر دیا ہے. اس وقت جو آنچ ہے وہ بالکل لو ہے اور اسی طرح سے اسی آنچ پہ رکھنا ہے. اب میں نے اس کی آنچ کو میڈیم کر دیا ہے تو میڈیم پہ رکھیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے. 2 سے 3 منٹ ایک سائڈ پہ لگ جائیں گے اور 2 سے 3 منٹ جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ. اور جب میں اس کو ڈال دوں گی تو میں آئل جو ہے وہ گرم ہے تو میں اس کے اوپر اس طرح سے آئل ڈالتی رہوں گی جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ سائڈ سے ابھی میں نے سائڈ ٹرن نہیں کیا ہے. تقریباً 2 منٹ تک میں سائڈ ٹرن نہیں کروں گی. 2 منٹ کے بعد اس کے سائڈ کو ٹرن کریں گے، پھر بیک سائڈ سے اس کو کوک کر لیں گے. تو 1 سائڈڈ فرائی ہونے میں تقریباً جو ہے 2.5 منٹس لگ جائیں گے. اور اس کے بعد اب میں نے بال کو ٹرن کر دیا ہے. گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا ہے اس میں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اور اسی طرح سے فرائی کرتے رہیں گے. باقی جتنے بھی بالز ہیں وہ سب گولڈن براؤن جب تک یہ نہ ہو جائے تب تک یہ فرائی کرتے رہنا ہے. اور
فلیم کا بھی دھیان رکھنا ہے آپ نے، بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں رکھنا ہے، میڈیم فلیم پہ رکھا ہوا ہے میں نے۔ یہ دیکھیں میں اس کو قریب کر کے کیمرہ دکھا رہی ہوں آپ کو زیادہ اچھا نظر آئے گا۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اپنے پڑوسیوں کا، اپنے بزرگوں کا بڑا خیال رکھیں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر کتنا خوبصورت آ گیا ہے، بالکل گولڈن سا کلر آیا ہے، اور یہی کلر ہم نے اس کو دینا تھا۔ اور جب یہ آپ ٹیسٹ کریں گے تو بالکل آسم ٹیسٹ ہوگا۔ آپ چاہے اس کو کیچپ کے ساتھ سرو کریں یا پھر کوئی چٹنی ہے اس کے ساتھ سرو کریں، بہت مزیدار سا۔ یہ ہمارے پاس پوٹیٹو بالز ریڈی ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو پورا فرائی کر کے دکھا رہی ہوں، کچھ بھی میں نے اسکپ نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پروسیس ہے، اس میں ہینگ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو یہ آپ اسکپ نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس طرح سے اس کو فرائی کرنا ہے۔ اور یہ تقریباً 5 سے 6 منٹ مجھے لگے ہیں اور یہ فرائی ہو گئے۔ اور یہ دیکھیں زبردست ہمارے جو ہیں پوٹیٹو بالز ریڈی ہو گئے ہیں۔ تو چینل کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ یہ ہماری بالز ریڈی ہو گئی ہیں۔ باقی جو دوسرے بیچز ہیں وہ بھی اس طرح سے فرائی ہو جائیں گے، اوور کراؤڈ نہیں کرنا ہے، اس بات کا دھیان رکھنا ہے۔ اور یہ دیکھیں زبردست سی یہ بالز جو ہیں ریڈی ہیں، اوپر سے کرنچی، اندر سے سافٹ، مزیدار۔ انجوائے کریں بارش کے موسم میں، شام کی چائے میں، ہر موسم میں یہ بہت زبردست ہے، ہر طرح کے مہمانوں کے سرو کرنے کے لیے بھی بہت زبردست ہے۔ تو انجوائے کریں، اور سب کے ساتھ بچے بڑے سب، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔